سوال کیا تھا جب لوح محفوظ میں سارے معاملات درج ہیں تو پھر تقدیر کا لکھا مٹتا کیسے ہے، پلٹتا کیسے ہے؟ یا کہتے ہیں کہ تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں سے، تو کیسے اس کو تھوڑا سا وضاحت فرمائیں صاحب۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا 13ویں پارے میں سورہ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں لکھایا کس نے ہے اور تقدیر کے فیصلے کیے کس نے؟ اسی مالک نے کیے ہیں۔ اور رب کریم اپنے بندوں پر لطف و کرم کر کے کسی کے لیے تنگی کے دن اگر لکھ دیے ہیں اور اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور وہ بندہ رب کی بارگاہ میں گر گلا رہا ہے، معروضہ کر رہا ہے، تو رب کریم وہ تنگی کے دنوں کو خوشحالی کے دنوں میں بدل دے تو کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ لا راد لقضائی۔ اس کا ایک ارشاد ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیوں ایسا کیا ہے۔ وہم یسألون، ہاں بندوں سے پوچھا جاتا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے، یہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو تقدیر بنائی ہے، یہ تقدیر کے لیے جو بات آتی ہے، یہ اللہ پاک کے فیصلے ایسے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قضائے مبرم ہے جو طے کر دیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونی نہیں ہے، بالکل طے ہے علم الہی میں، لوح محفوظ میں۔ ایک ہے تقدیر معلق، جس میں رب کریم نے لوح محفوظ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر 60 سال تک دنیا میں رہے گا، اگر نیکیاں کرتا رہے گا تو رب کریم اس میں یہ رکھا ہے کہ 20 سال اور بڑھا دوں گا۔ لیکن اگر اس نے نیکیاں نہیں کی ہے، یا درمیان میں اگر وہ زہر کی شیشی استعمال کر لے، زہر کی پڑیا کھا لے، زہر کوئی پی لے، یا کوئی خودکشی کا اقدام کر لے، اس کے لیے 60 برس کی عمر تو لکھی گئی ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں کہ اگر درمیان میں کبھی وہ خودکشی کا اقدام کر لے، جب اقدام کیا اسی وقت اس کو موت طاری کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں، جس میں کسی اور کام کے ذریعے سے اس کے معاملات کو متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو یہ کیا جائے گا، ایسا کرے گا تو یہ کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں دعاؤں سے بدلتی ہے، لیکن وہ تقدیر جو مبرم قطعی ہے، لوح محفوظ میں طے ہے کہ نہیں مٹنا، نہیں بدلنا، علم الہی میں بھی یہی طے ہے کہ نہیں مٹنا، نہیں بدلنا، وہ تو بہرحال نہیں بدلتی ہے۔ اگر اس کے لیے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی دعا کو وہ جو مانگ رہا ہے اس شکل میں تو نہیں دیتا ہے، البتہ ثواب کو اس کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، تاکہ اس کی کوئی بھی جو اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی التجا ہے رد نہ ہونے پائے۔ مطلوبہ چیز نہیں ملتی کیونکہ تقدیر قطعی یہ ہے کہ نہ ملے، اب البتہ اس کے معروضے کو اللہ قبول کر کے اجر و ثواب اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے تقدیر کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔